ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الدار. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہانہ مجلس 11ویں شریف کی بابرکت نشست میں مسجد غوث اعظم اس خوبصورت حال میں جمع ہوئے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس محفل میں حاضر ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور اس نام اس محفل پاک کا صدقہ منہاج قرآن کے اس مرکز کو عالم قیامت آبادی اور شادابی عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام پر اپنی جانب سے وحی کی آغاز میں پہلی وحی کی صورت میں نازل فرمایا. ان آیات کو اگر ہم پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو ان 5 آیات میں ایک ہی مضمون ہے تسلسل کے ساتھ جسے بار بار بیان کیا گیا ہے، اور وہ مضمون ہے علم کے حوالے سے. یعنی پہلا لفظ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وحی کی صورت میں آقا علیہ السلام کے قلب انور پر نازل کیا گیا، وہ پہلا لفظ بھی ہے اور حکم بھی ہے اقرا، کہ پڑھیے. یہ پہلا لفظ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو وحی کی صورت میں عطا فرمایا. اور ان آیات میں بار بار اللہ رب العزت نے علم کو حاصل کرنے کا ذکر فرمایا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے جہاں ان کی زبان پاک سے ان کی بے شمار شانوں کا ذکر خدا اللہ رب العزت نے کروایا، وہاں آقا علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ آپ اپنی پہچان یہ کروائیے کہ آپ معلم کے طور پر بھیجے گئے ہیں. انما بعثت معلما. اور یہی وہ شان ہے معلم ہونے کی جو اس نے اپنی ذات کے حوالے سے بھی ان آیات مقدسہ میں کروائی کہ وہ ذات جس نے تمہیں علم سکھایا قلم کے ساتھ، وہی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم علم سیکھتے چلے جاؤ. اب اس پر جتنی بھی بات کی جائے اس ایک بات کو سمجھنے کے لیے وہ کم ہے کہ رب کائنات نے پہلی وحی ہمیں جو عطا فرمائی وہ علم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے عطا فرمائی. اور قرآن مجید فرقان حمید جگہ جگہ اس علم کی فضیلت کے حوالے سے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا حکم جو انسانیت کو دیا گیا اسے جگہ جگہ مختلف مقامات پر بیان فرماتا ہے.
ایک آیت کریمہ کا حوالہ دے کر میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس علم کے مضمون کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت نے اس علم کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے آقا علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ علم میں اضافے کی دعا مانگیے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جس چیز کے اضافے کی دعا مانگنے کا حکم اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو دے رہا ہے، اس علم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے انسان کو یقیناً یہ مقام کافی مدد دیتا ہے۔ اس کی عظمت کا عالم کیا ہے کہ جس کو سیکھنے اور جس کے اضافے میں دعا کے لیے رب کائنات خود حکم دے رہا ہے اپنے محبوب پاک علیہ السلام۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ امت جس پر وحی کا آغاز علم سے کیا گیا تھا، آج یہ امت اس علم سے اپنا رابطہ اور تعلق توڑ بیٹھی ہے۔ اور اس بات کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ حیرت ہے کہ تعلیم اور ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم اور ترقی میں ہے پیچھے وہ قوم جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ اب یہ ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس علم سے لا تعلقی اور علم سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے جن ہستیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، خصوصاً حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، جب ان کی ولایت کی بات کرتے ہیں، ان کی روحانیت کی بات کرتے ہیں، ان کی کرامات اور فضائل کی بات کرتے ہیں، تو اس بات کو بیان ہی نہیں کیا جاتا کہ ان کی سب سے بڑی کرامت جسے وہ اپنی زبان سے خود بیان کرتے ہیں، اس کو ان کی ذات کے ساتھ جوڑ کر بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ اور وہ کیا کہ ہم جس مقام قطبیت کی بات کرتے ہیں، مقام غوثیت کی بات کرتے ہیں، بلند روحانیت کی بات کرتے ہیں، شہنشاہ ولایت ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ اسے بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطب، یہ جو مقام قطبیت تم میرا بیان کرتے ہو، یہ اللہ نے مجھے علم حاصل کرنے کے صدقے میں عطا کیا۔ یعنی ہم جس کو روحانیت سمجھتے ہیں اور جو بیان کرتے ہیں کہ وہ کرامات کا نام ہے، وہ فضائل کا نام ہے، وہ ایسی ایسی شانوں کا نام ہے، یہ حق ہے، مگر یہ میں اور آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ ولایت ہے، اور اس ولایت کے مقام تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ ہے، جو خود حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ مجھے علم کے صدقے میں عطا کیا گیا ہے۔ کون سا علم؟ کہ 90 سال کی مبارک زندگی کے اندر 50 سال کا علم حاصل کیا اور 40 سال تک اس علم کو پھر امت تک پہنچایا۔ یہ ساری زندگی آپ کی علم کے ساتھ بھری ہوئی۔ میں آگے عرض کرتا ہوں، آپ کی حیات طیبہ کا ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا جس دن آپ نے مجلس علم نہ سجائی، ایک دن بھی حیات طیبہ۔ اس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں، مگر ادھر جانے سے پہلے میں صرف 3 حدیث جلدی سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ ان حدیث کی روشنی میں پھر دیکھیں کہ آپ نے کیا دین کی خدمت کی۔ جو محی الدین کہا جاتا ہے نا، دین کو زندہ کیا، وہ کرامات سے نہیں کیا، کرامات سے اردو کو زندہ کیا، مگر دین کو زندہ علم کی خدمت سے کیا۔ اور یہ علم انسان کو کس مقام پر لے جاتا ہے؟ پہلی حدیث پاک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یشفع یوم القیامت ثلاث، 3 گروہ ایسے ہیں جو قیامت کے دن انسانیت کی شفاعت کریں گے۔ 3 جماعتیں اور 3 گروہ ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے الانبیاء، انبیاء ہیں جو لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ پھر فرمایا ثم العلماء، انبیاء کے بعد جو لوگوں کی شفاعت کرنے والا گروہ ہے وہ علماء کا گروہ ہے۔ پھر فرمایا ثم الشہداء، اور شہید جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے وہ علماء کے بعد شفاعت کرے گا، وہ گروہ۔
اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب شہید کے خون کو اور علماء کی قلم کی سیاہی کو میزان میں تولا جائے گا تو علماء کی قلم کی سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اس خون سے جو اللہ کی راہ میں دے کر ایک انسان اپنی جان دے دیتا ہے، یہ وہ راستہ ہے علم کا کہ ہم جب ولایت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بیان ہی نہیں کرتے کہ اس کا مقام علم کیا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں، یہی وجہ ہے کہ آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ ولایت کا دعویٰ کرنے والوں کا دامن علم سے خالی ہے، کیونکہ ہم نے راستہ یہ بنا دیا ہے کہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ علم کو اس کو علماء کی صف میں ڈال دو، نہیں، تاریخ میں کوئی ایک ایسا ولی نہیں ہے جس کے دامن میں علم کی خیرات، بلکہ اسے اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں جو سمجھ جائے آ جائے جملہ، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو بس یاد رکھ لیں، اللہ کا دوست کبھی جاہل نہیں ہوتا۔ جاہل سے تو ہم صحیح طرح بات نہیں کرتے، بھائی اس سے کیا بات کرنی ہے، تو اس جاہل کو اللہ اپنا دوست کیسے بنا لے گا؟ اللہ کا دوست جب کوئی بنتا ہے تو وہ علم کی کرامت اور فضیلت سے بنتا ہے۔ دیکھیے دوسری حدیث سے بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا ابا ذر، اے ابا ذر سنو، لأن تغدو فتعلم آیت من کتاب اللہ، اگر تم اس حال میں صبح کرتے ہو، یہ ایسا دن گزارتے ہو کہ اللہ کی کتاب کی ایک آیت کا علم حاصل کر لیتے ہو، تو فرمایا خیر اللہ کا من ان تصلی 100 رکعت، تو 100 رکعت نماز ادا کرنے سے کہ ایک آیت کا علم سیکھنا بہتر ہے۔ اب آپ کو پتا چلے گا کہ وہ پوری زندگی ہر روز جو مجلس علم سجائی ہے تو اس نے کیا روحانی مقام عطا کیا ہے۔ ایک آیت کا علم 100 رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَأَن تَغْدُوا فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر ایک باب علم کا حاصل کر لیتے ہو، سیکھتے ہو، اور یہ بھی فرمایا اُمِرَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، عمل اس پر کیا جائے یا نہ کیا جائے، صرف سیکھا ہے، عمل بعد میں کرے انسان، صرف ایک باب اگر سیکھ لیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر من ان تصلی 1000 رکعت، تو 1000 نماز رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے ایک باب علم کا سیکھ لیا جائے۔ ایک باب علم کا، وہ علم جو انسان کو اللہ رب العزت کی کمال قربت اور کمال محبت عطا کرتا ہے، یہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث سے بات، اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے بیان فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تعلم بابا من العلم، جو شخص علم کا ایک باب سیکھتا ہے، یعلم الناس، کہ وہ لوگوں کو سکھائے گا، آگے اس کو پھیلائے گا، تو فرمایا اعطی ثواب 70 صدیقا، تو اللہ رب العزت اس علم کی خدمت کے بدلے میں اس کو 70 صدیقین کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اب اس علم کی فضیلت کو میں نے صرف 3-4 حدیث آپ کو دی ہیں، اب اس پر آ جائیے ذرا، یہ حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہمیشہ کرامات کی بات کی جاتی ہے اور ہم کرتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے غلاموں میں سے ہیں، مگر ان کی اس عظیم کرامت کو بیان نہیں کیا جاتا کہ جس کو وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ مجھے مقام ولایت ملا ہی اس علم کے صدقے میں۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ آج ہم اس ابتری کی حالت میں ہیں۔ آپ ذرا دنیا پر نگاہ دوڑائیں تو 2 قومیں ہمیں اور نظر آتی ہیں نا اسلام سے پہلے کی، چاہے وہ یہود ہوں یا عیسائی ہوں، تو ان کا تعلق دیکھیں ذرا کس بارگاہ نبوت کے ساتھ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد گمراہی زیادہ پھیل گئی، تو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام جیسا تحفہ بنی اسرائیل یہود کو عطا فرمایا۔ اب داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید نے کثرت کے ساتھ کیا، زیادہ کیا، بیان کیا ان کی زندگی کو، حتیٰ کہ ان کے اس کام کو بھی بیان کیا جو وہ کرتے تھے، ان کا کاروبار، اور وہ کیا تھا کہ وہ لوہار تھے۔ تو رب کائنات نے اس یہود کی ہمیں پہچان کروائی کہ ہم نے جو ان کو نبی عطا کیے تھے ان کا پیشہ لوہار تھا، لوہار تھے وہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے عیسائی، ان کی ساری زندگی سفر میں گزری، ساری زندگی مسافر رہے اور بکریاں چلاتے رہے۔ ان کی پہچان بھی قرآن مجید نے کروائی
جس نبی کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کا پیشہ بکریاں چلانا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ امت جس کا تعلق اس نبی کے ساتھ ہے جن کا پیشہ لوہار ہے، اور دوسری طرف وہ امت جن کا تعلق اس بارگاہ نبوت کے ساتھ ہے جن کا پیشہ بکریاں چلانا ہے، وہ آج اس راز کو سمجھ کر کہ عزت کس چیز سے ملتی ہے اس علم کے دامن کو تھام کر دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں. اور جس نبی نے اعلان یہ کیا تھا کہ میں آیا ہی معلم بن کر ہوں، استاد بن کر آیا ہوں، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تم سیکھو اور تم بھی علم کے راستے پر لگ جاؤ. تو ہم نے اس علم کے راستے سے جب تعلق توڑا تو بات یہاں تک آ پہنچی وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب ذرا آپ دیکھیے حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ کی جو مبارک حیات ہے، میں چند ایک جملے ان کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا غور سے سنیے. آپ نے زندگی پر اس علم کی جو خدمت کی وہ کیا تھی، وہ کس انداز سے کی؟ وہ اس انداز سے کی کہ ہفتہ میں آپ 3 دن درس دیا کرتے تھے. واعظ جو ہوتا ہے خطاب 3 دن آپ نے مقرر فرمائے تھے، جمعہ کا خطاب، اتوار کے دن اور منگل کے دن. اور آپ کے ان 3 خطابوں کو سننے کے لیے 70,000 سے لے کر 1 لاکھ کا مجمع بیٹھا کرتا تھا. 70,000 کے لوگوں سے لے کر، اب یہ علم کی بات ہے نا، تو یہی ساتھ کرامت بھی سن لیں. نہ ان کے پاس لاؤڈ اسپیکر تھا، نہ لوگوں تک آواز پہنچنے کے لیے کوئی مشینری تھی. وہ 1 لاکھ کے مجمع میں جیسی آواز پہلا بندہ سنتا تھا، اس علم والے کی کرامت یہ تھی کہ آخری بھی ایسا ہی سنتا تھا. اور یہ اس بندہ سے خیرات ملی تھی کہ جس نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں خطاب کیا آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے، اور 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ نے ویسا ہی سنا جیسا پہلی صف والے نے سنا. پہلی جگہ اگر منصب علم پر اب اس 1 لاکھ کے مجمع میں 400 جید علماء وہ ہوتے تھے جو آپ کے خطاب میں سے نوٹس لینے کے لیے بیٹھتے تھے، نوٹس لکھتے تھے آگے علم کو پھیلانے کے لیے. 400 کے قریب جید علماء، یہ جو خود اپنی طرف سے لکھتا تھا وہ الگ تھا، ان کی ڈیوٹی ذمہ داری تھی کہ وہ لکھا کرتے تھے. اور یہ 3 دن خطاب کے نکال دیں، باقی ہفتے کے 7 دن مدرسے میں بیٹھ کر آپ 13 علوم روزانہ شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے. خود مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے 13 علوم روزانہ، اور یہ آپ کی زندگی بھر کا معمول رہا. اب ذرا اس حدیث پاک کو لیں کہ جو 1 آیت کا علم سیکھتا ہے تو 100 رکعت ہے، جو 1 باب سیکھتا ہے تو 1000 رکعت سے بہتر ہے. تو جس نے ساری زندگی صبح و شام نشست علم کی سکھائی ہے، اس کے مراتب کا عالم اور کیا ہوگا اور عظمت کا عالم کیا ہوگا. اگر وہ محبوب سبحانی نہیں ہے تو پھر کون محبوب سبحانی ہے؟ وہ غوث الاعظم نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ جس نے 90 سال کی زندگی میں ہر روز مجلس علم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھا. اور یہ صرف آپ کا بعد ایسا نہیں ہو جاتا تھا کہ آپ نے واز کر دیا، ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 علماء فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے. اب 40 سال میں سے ان کو 3000 کو ذرا دیکھیں، یہ 40 سال اگر ہر سال 3000 علماء کو آپ نے فاضل کر کے عالم بنا کے اور امت کی خدمت کے لیے دنیا میں پہنچایا ہے، یہ وجہ ہے کہ رب کائنات نے یہ لقب عطا کیا کہ محی الدین ہے یہ شخص جس نے میرے نبی کے دین کو زندہ کر دیا ہے اس علم کی خدمت کے ساتھ. اور پھر آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے جلیل القدر اولیاء اور علماء وقت کے ائمہ تھے. عوام الناس تو تھے ہی، مگر جن کو 3,000 کے علماء کو آپ روزانہ ایک ساتھ میں فارغ التحصیل آپ کی مجلس میں بیٹھ کر ہو رہے ہیں اور براہ راست 13 علوم آپ سے سیکھ رہے ہیں. ذرا آپ اندازہ کریں وہ اگر وقت کے امام نہیں ہیں تو کون ہیں؟ اور صرف ایسی خدمت دین کی نہیں کی کہ علماء کو پیدا کیا. آپ کی شان یہ ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت القدس کو فتح کیا تو اس کی فوج کے اندر جو زیادہ لوگ تھے عالم جہاد کرنے والے دین کے لیے، وہ حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور آپ کے خلفاء اور مریدین تھے اس کی فوج کے اندر. اور اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی اور ہستیاں تھیں تو وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے. یعنی ایسے مجاہد امت کے لیے پیدا فرمائے حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ.
سامع کی وقار سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے اس روحانیت اور ولایت کے رستے کو بدل ڈالا ہے، اور ہم صرف کرامات پر فوکس کرنے لگ گئے ہیں کہ صاحب کرامت ہو اور اس صاحب کرامت کے پاس جائیں، یا وہ اللہ کا ولی ہوگا یا وہ ولایت کے راستے پر ہوگا۔ تو حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی مبارک حیات ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر تم نے کسی ولی کو پہچاننا ہے تو میرے ساتھ اگر تمہارا تعلق ہے یا میری بات مانتے ہو تو میرا پیغام یہ ہے کہ ولی وہ ہوگا جس کا دامن علم سے بھرا ہوا ہوگا، اور صرف بھرا ہوا نہیں ہوگا، وہ علم کی خدمت کرنے والا بھی ہوگا، وہ پوری دنیا پر اس علم کو پہنچانے والا ہوگا۔ اب یہ جو میں نے آج آپ کو ایک بات کہی ہے، میں نے صرف چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں اور حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی زندگی بھر کا معمول آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں آج انٹرنیٹ کا دور ہے، گلوبل ولیج ہے پوری دنیا، ذرا آپ ایک لمحے کے لیے ریسرچ کر کے دیکھیے کہ پوری دنیا میں کون ایسا ہے آج جس نے سب سے بڑھ کر علم کی خدمت کی ہے۔ یعنی دعوے دار تو بہت ہیں نا عالم ہونے کے، ولی ہونے کے، مگر کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ جس نے امت کی پوری دنیا میں، کسی ایک شہر یا گاؤں میں نہیں، ملک میں نہیں، پوری دنیا میں جس نے کسی کا تعلق امت کا اگر علم کے ساتھ جوڑا ہے اور سب سے بڑھ کر جس نے جوڑا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آج کے دور میں حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا مرید اور شاگرد اور وفادار اگر کوئی ہے تو وہی ہے جس نے پوری دنیا کو آج علم کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیا۔ اور وہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اس ہستی کی پہچان دے کر اس کی سنگت عطا کر دی ہے، جو حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے دربار سے فیض لے کر امت کو خیرات عطا کر رہے ہیں، اور اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا کہ انہیں دنیا شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے ہمیں اس ہستی کا زمانہ بھی دیا ہے اور زمانے کے بعد اس ہستی کی پہچان بھی دی ہے۔ اور یہ کیوں ایسا ہے؟ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دامن میں جو کچھ بھی ہے یہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے آپ کے دربار کی اور آپ کی خیرات ہے جو پوری امت تک پہنچ رہی ہے۔ تو سامعین کی وقار ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس علم کے سمندر کے ساتھ اگر رب نے ہمارا تعلق جوڑا ہے تو وفاداری کرتے ہوئے اس کام کو آگے پہنچائیں، مگر وہ تب ہوگا کہ جب ہم غفلت کی نیند سے جو اٹھ کر علم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی نیت کریں گے۔ اور یہ جو مجلسیں ہیں، جو ماہانہ مجلسیں سجائی جاتی ہیں یا ہفتہ وار درس قرآن کی نشستیں ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت اپنے اور اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے دین کی نوکری اور دین کا علم اور سوج اور بوجھ عطا کر دے۔ تو ان مجلسوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بابرکت نیتوں کے ساتھ، اچھے اخلاص کے ساتھ، سیکھنے کی نیت کے ساتھ ان مجلسوں میں شریک ہوا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی روحانی محافل کے اندر بار بار شریک ہونے اور ان روحانی محافل سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کرنے کی توفیق عطا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔